نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہم سورہ فاتر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اسے اپنے خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کائنات میں کسی مقصد کے بغیر فضول نہیں کر سکتا، فضول کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم و شان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت تک کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو ان سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو ظاہر ہے اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ سورت کا نام فاتر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، قسم ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، فاطر جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ بنانے والا فرشتوں کو قاصد جو پروں والے ہیں، مثنی وثلث ورباع دو دو تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں، فلا ممسک لہا ولا یمسک تو نہیں کوئی بند کرنے والا اس کو جو بند کر دے، فلا مرسل لہ من تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو، لہ من بعدی اس کو اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ اضافہ کرتا ہے مخلوق میں جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ فاتر کے معنی ہے مخترع، پہلے پہل ایجاد کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین میں پہلے پہل بغیر نمو کے بنائے،
تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین پر سے آسمان پر جاتے ہیں۔ یعنی بعض فرشتوں کے اس سے زیادہ بھی پر ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اس کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث 4856۔ بعض نے اس کو عام رکھا جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ لوگوں کے لیے جو کچھ کھول دے رحمت میں سے تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس کو، جو وہ بند کر دے تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد، اور وہی بہت غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ارسال رسول اور انزال کتب بھی ہے، یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے، واپس لینے اور روک لینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی موتی، نہ منعم، نہ مانع و قابض، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے اسے روکنے والا اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا وہ رزق دیتا ہو تمہیں، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم سب بہکاتے جاتے ہو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر وہ سب جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں کئی رسول آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں۔ اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان اور زمین سے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کہاں تم بہکاتے جاتے ہو۔ یعنی آیت نمبر 3 کا ہم کر رہے ہیں، یعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو فکون، اگر افکن سے ہو تو حمزہ پر زبر مانی ہوں گے، پھرنا، تم کہاں پھرے جاتے ہو، اگر افک سے ہو حمزہ کے نیچے زیر تو مانی ہے جھوٹ، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے، مطلب ہے تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ آیت نمبر 4، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے کئی رسول آپ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جھٹلا کر یہ کہاں جائیں گے، بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں سوائے بربادی کے اور کیا ملا، اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آیت نمبر 5، تو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز، کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی، یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو، یعنی اس کے داؤ اور فریب سے بچ کر رہو، اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے، اور اس کا مقصد ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم کرنا ہے۔ یہی الفاظ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم سب سمجھو اسے دشمن. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ صرف تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب ہو جائیں بھڑکتی آگ والوں میں سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہے سخت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو سب ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے بہت بڑا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، بے شک صرف وہ تو اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں اہل جہنم میں سے. یعنی اس سے سخت عداوت رکھو، اس کے دجل و فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے دوسرے مقام پر اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. سورہ کہف آیت نمبر 18. کیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے لیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا تاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان ہی پر ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے والوں میں داخل کریں. اور جو آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.